السلام علیکم. آج ہم 10 نمبر 55 کے اندر پڑھیں گے مفعول، جس کو ہم آبجیکٹ بھی کہتے ہیں. مفعول اوبویسلی جملہ فعلیہ کا پارٹ ہوگا. پہلی بات تو اپنے دماغ میں رکھ لینی ہے. دوسری بات جو اپنے دماغ میں رکھنی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایس وی او پیٹرن ہوتا ہے عربی میں، وی ایس او، یعنی ورب سبجیکٹ آبجیکٹ. پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، اور آخر میں مفعول آئے گا. کچھ ایکسیپشنس ہوتی ہیں، اور مزید اس کے آخر میں متعلق آئے گا، یعنی کہ اگر آپ نے مزید کچھ ایکسٹرا بات جملے میں کہنی ہے. تو دو قسم کے جملے ہوتے ہیں جملہ فعلیہ کی مزید. ایک ہوتے ہیں انٹرانزیٹو، جن کو ہم لازمی افعال کہتے ہیں، فعل لازم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف فعل اور فاعل اور جملہ مکمل. جیسے ذہب زید، زید گیا، ختم. دوسری ٹائپ ہوتی ہے متعدی افعال. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل یا وہ جملہ فعلیہ جس کے اندر مفعول کی ضرورت لازمی ہوتی ہے. تو پھر اس کے اندر فعل ہوگا، فاعل ہوگا اور مفعول ہوگا. اب اس کی ایگزامپل ہم دیکھ لیں گے. شربت فاطمۃ الماء، فاطمہ نے پیا پانی. الماء منصوب. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مفعول ہمیشہ منصوب یعنی کہ نصب والی حالت میں ہوگا، زبر والی حالت میں. اگر ہم نے ال کے بجائے لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے الماء. اگر ہم اس کے بغیر لکھیں گے تو ہم لکھیں گے ماء، پھر دو زبر آ جائیں گے. بس یہ ایک فرق ہے. اچھا جی، کچھ متعدی افعال وربز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کے لیے ہمیں دو یا دو سے زائد چاہیے ہوتے ہیں. عموماً دو ہمیں وہ چاہیے ہوتے ہیں مفعول. تو ان کو ہم کہتے ہیں متعدی الی مفعولین، یعنی کہ وہ متعدی جن کو دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے اندر وہی پیٹرن فالو ہوتا ہے کہ فاعل، فعل پلس فاعل پلس مفعول ون پلس مفعول ثانی. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. جعل اللہ الارض فراشن، بنایا اللہ نے. اللہ دیکھیے فاعل ہے تو رفع کی حالت میں، الارض مفعول ہے. اللہ نے بنایا زمین کو، فراشن فرش کے طور پر، یا فرش بنایا. تو یہ بھی نصب والی حالت میں، زبر والی حالت میں، کیونکہ ال نہیں ہے اس لیے دو زبر. اور یہ بھی دیکھیے نصب کی حالت میں. تو یہ مفعول 1 ہو گیا، یہ مفعول 2 ہو گیا. دیکھیے اگر ہم نے جملہ اسمیہ میں جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ کبھی کبھار ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ضربہ. اب ضربہ سے مراد کیا ہے کہ اس نے مارا. اس میں وہ چھپا ہوا ہے، یعنی کہ فاعل کرنے والا. کبھی کبھار ظاہر بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے کہنا ہے کہ اس نے اس کو مارا، اب مفعول جو ہے اس کو مارا، مفعول جو پٹا ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے، نام اس کا ظاہر نہیں ہے. تو اب وہ ضمیر کی صورت میں آئے گا. اور ضمیر آپ کو معلوم ہے کہ مفعول چونکہ نصب کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم نصب اور جر والی ضمیر ہمیں لانی ہوگی. یعنی کہ ہوا کے بجائے ہم صرف ہو استعمال کریں گے. اگر فیمیل ہے تو ہا، اور پھر آنورڈس کا کما کم ای نا. تو اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ضربہ، یہ دیکھیے ہو نصب والی حالت میں، یہ فعل پلس فاعل مستتر چھپا ہوا، اور یہ مفعول منصوب. ضربہ اس نے اس کو مارا، ضربکما اس نے تم دونوں کو مارا. اگر مجھے مفعول کی جگہ یائے متکلم استعمال کرنی ہے، یعنی کہ اس نے مجھے مارا، تو ہمیں معلوم ہے کہ یائے متکلم نصب کی حالت میں ای کی فارم میں آتی ہے، چھوٹی ای. اور چھوٹی ای آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمیشہ زیر ڈیمانڈ کرتی ہے. اور اس کی زیر کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بیچ میں نون وقایا لانا ہوگا. یعنی کہ فعل پلس مفعول کے درمیان نون وقایا ہے، کیونکہ فعل اپنی کنڈیشن حالت کو زیر دے کے چینج نہیں کرے گا. ضربہ ہی رہے گا، ضربی نہیں ہوگا ای کی وجہ سے. تو ضربہ، پھر ہم نے نون لگایا اور پھر چھوٹی ہے. یہ نون پھر اس یا کی وجہ سے زیر ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ضربنی اس نے مجھے مارا. اب یہاں ایک اور پوائنٹ سمجھ لیجیے جو ہم عموماً دعا میں دیکھتے ہیں کہ متعدی الی المفعولین، دو مفعول کا استعمال. ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتی، اے اللہ دے ہمیں، اے رب دے ہمیں. آتنا یہ مفعول نمبر 1 ہو گیا منصوب حالت میں. فی الدنیا حسنۃ یہ مفعول نمبر 2 ہو گیا، حسنۃ یعنی کہ ہمیں اس دنیا میں بھی اچھائی دیجیے. تو یہ مفعول نمبر 1، یہ مفعول نمبر 2.
اب آپ کو دعائیں سمجھ میں آئیں گی۔ پانچواں پوائنٹ ہے جمع مذکر غائب اور ضمیر، یعنی کہ اگر میں نے کہنا ہے کہ ضربو حامدن، ان سب نے حامد کو پیٹا، لیکن اگر مجھے کہنا ہے ان سب نے اس کو پیٹا، تو پھر یہ الف غائب ہو جائے گا، یعنی کہ میں لکھوں گا ضربوہ، ان سب نے اس کو پیٹا۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ پاسٹ ٹینس کا اور ضمیر، یعنی کہ مجھے کہنا ہے کہ تم سب نے حامد کو مارا، تو میں کہوں گا ضربتم حامدن۔ لیکن اگر مجھے کہنا ہے کہ تم سب نے اسے مارا، تو پھر یہ جو آخر میں میم ہے اس کے اوپر پیش لگ جائے گا، ضربتم سے ضربتمو ہو جائے گا اور ایک واو ایکسٹرا لگ جائے گا، ضربتموہ۔ یہ کوئی اتنے مشکل رول نہیں ہے، یہ صرف عربوں نے اپنی آسانی کے لیے کہ اب ضربتمہ بولنا مشکل ہوتا تو فلو کے لیے ضربتمو کر دیا، ضربتموہ، تو یہ بولنے کے لیے آسانی ہے اس میں۔ اگر فاعل ظاہر اور مفعول ضمیر ہو پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے ہم نے پڑھا تھا شریبہ حامد قہوۃً، حامد نے قہوہ پیا، لیکن اب مجھے کہنا ہے کہ حامد نے اسے پیا، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ تو پھر میں اس طرح کہوں گا، یعنی فاعل پھر آخر میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ جو مفعول والی ضمیر ہے یہ ہمیشہ اٹیچڈ فارم میں آتی ہے، یعنی شریبہ حامد، اسے پیا حامد نے، یا حامد نے اسے پیا۔ اب یہ ہا کیوں آئے، ہو کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ قہوہ تھا، آپ نے دیکھا تھا تا مربوطہ یہ فیمیل ہے، اگر پانی ہوتا تو پھر میں کہہ دیتا شریبہ حامد، اسے حامد نے مارا یا حامد نے اسے مارا، تو پھر میں کہوں گا ضربہ حامد۔ اب آخر میں یہ دیکھ لیجئے جلس زید علی الکرسی، جلس فعل، زید فاعل، لازم ہے، مفعول کی ضرورت نہیں، علی الکرسی جو ہے یہ پارٹیکل ہے، یعنی کہ متعلق ہے، تو یہ بالکل آخر میں آ رہا ہے۔ اخذ، اس نے لیا، الولد، کس نے لیا؟ ولد نے، رفع کی حالت میں، کس چیز کو؟ کتبن، یہ متعدی کی ایگزامپل ہے جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکے نے کتابوں کو لیا، کتبن من المکتبی، مکتبے سے، لائبریری سے، یہ ہمارے پاس متعلق ہے، جملے کے آخر میں آ رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علیکم بالعبرانیہ۔